بسم اللہ الرحمن الرحیم دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ غسل کرتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھے۔ اگر ناپاک آدمی غسل کرتے وقت ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دے تو چاہے سمندر کے پانی سے نہا لے پھر بھی اس کا بدن پاک نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی بتائیں گے کہ جن عورتوں کے ہاتھوں میں نیل پالش لگا ہو، اگر وہ غسل یا وضو کریں تو ان کا غسل یا وضو صحیح ہوتا ہے یا نہیں۔ یقیناً یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد ہم بستری کے بعد غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے، ہر بال کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ کم کر دیا جاتا ہے، ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالی اس بندے پر فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کی طرف دیکھو، اس سرد رات میں ناپاکی کو دور کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے، اسے یقین ہے کہ میں اس کا پروردگار ہوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا۔ ناپاک آدمی جب غسل کرے تو اسے ان 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلا، غرارہ کرنا، منہ میں پانی لے کر اس طرح غرارہ کرے کہ حلق کا آخری حصہ، دانتوں کی کھڑکیاں، مسوڑے وغیرہ سب سے پانی بہہ جائے۔ دانتوں میں اگر کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو تو اسے نکالنا ضروری ہے، اگر وہاں تک پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر روزے سے ہو تو غرارہ نہ کرے، صرف کلی کرے، کیونکہ اگر غلطی سے بھی پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص پان وغیرہ کھاتا ہے، چونا اور کتھا دانتوں میں اس طرح جم گیا ہے کہ اس کے چھڑانے سے بہت نقصان ہونے کا ڈر ہو تو معاف ہے، اور اگر نقصان نہ ہو تو چھڑانا واجب ہے، بغیر چھڑائے غسل نہ ہوگا۔ دوسرا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک کے آخری نرم حصہ تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ ناک کی گندگی اچھی طرح انگلی سے صاف کرے، پانی ناک کی ہڈی تک پہنچ جائے اور ناک میں پانی محسوس ہونے لگے۔ تیسرا، تمام بدن پر پانی بہانا، تمام بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھا نہ رہے۔ بغل، ناف، کان کے سوراخ وغیرہ تک پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اکثر عورتیں اپنے ہاتھ پاؤں کے ناخنوں پر اور کچھ مرد بھی اپنے ہاتھوں کے ناخنوں پر نیل پالش لگاتے ہیں۔ نیل پالش میں الکوہل یعنی شراب کی ملاوٹ ہوتی ہے جو کہ حرام ہے، خاص طور سے مردوں کے لیے زیادہ حرام ہے۔ ناخنوں پر پالش ہونے کی وجہ سے غسل اور وضو کرتے وقت پانی ناخنوں پر نہیں لگتا، بلکہ پالش پر لگ کر پانی پھسل جاتا ہے اور اس طرح غسل ہوتا ہی نہیں، اور جب غسل ہی نہ ہوا تو ناپاک ہی رہا، اور ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی، اور جان بوجھ کر ناپاک رہنا سخت گناہ ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اس کا وبال الگ۔ ناپاکی کی حالت میں اکثر شریر جنات کا اثر ہو جاتا ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نیل پالش وغیرہ نہ لگائیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔